سکتا میرے بھائی کیمرے کو بنانے والا انسان جس نے اپنی آنکھ کی نقل ماری ہے. چائنا جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے جاپان مارکیٹ میں لاتا ہے, چائنا کاپی کرتا ہے. آپ کاپی کو دیکھ کے کہہ رہے ہو کہ یہ خود سے نہیں ہو سکتی, اوریجنل کو دیکھ کے کہہ رہے ہو یہ خود بخود وجود میں آئی ہے. اور یاد رکھو ایسی خوبصورت مینجمنٹ کہ آنکھوں کے جو کیمرے ہیں نا, یہ 2 لینس ہیں, 2 لینس جب تک بہت پراپر ورنیئر کیلیپر کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے نا, جس میں ایڈجسٹمنٹ بہت ہی اشاریہ میں جا کے ہوتی ہے, 0.001 سینٹی میٹر کو بھی اس میں ناپا جاتا ہے. تو انسانی دونوں آنکھوں کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ماں کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے نا, اس پانی میں ایسے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے تھے کہ روٹی کھانے سے جو آنکھ بن رہی ہے وہ ایسی تمیز سے لگ رہی ہے کہ وہی تمیز سے آنکھیں دنیا میں آتی اور بڑھاپے تک اسی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ رہتی ہیں. ذرا سی وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کو 1 کے 2 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور بھائی یہ ایڈجسٹمنٹ یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتی. اور اتنی خدا کی قدرت کے تو ایسے دلائل ہیں کہ انسان, آج میں نے جو عشاء کی نماز میں تلاوت کی ہے, افلا مجھے فوراً وہ الحاد والے لوگ یاد آ رہے تھے, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا انداز ہے قرآن. ارے تو کیا دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف کیسے بنایا گیا. افلا, آ کا مطلب کیا, فا کا معنی تو, یہاں درمیان میں ایک لفظ محذوف جب حذف ہوتا ہے نا تو پھر قرآن یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. دیکھو تو کا لفظ اردو میں جب استعمال ہوگا تو اس سے پہلے کوئی جملہ ہوگا, اس کے نتیجے میں ہم تو کہیں گے, ایسے ہی خام خامے تو نہیں کہیں گے. جس میں آپ کو پانی مانگنا ہے, آپ کا تو پانی لا کے دے دو, آپ بولو گے ایسے؟ کہے گا تو کا کیا مطلب, پانی لا کے دے دو یہ بولو آپ, ایسا ہی ہے نا. لیکن تو کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں اس سے پہلے کوئی لفظ کوئی جملہ کہا گیا ہو. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی شدید گرمی کی حالت میں بھی پانی نہ پیو, کسی نے بول دیا یہ شدید گرمی, یا چلو میں اپنی مثال دیتا ہوں جو میرے فلسفے بھی آ جائے گا مارکیٹ میں. اور لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دوسری شادی مت کرو معذرت کے ساتھ. میں یہاں بولوں گا تو کیا یہ عورتوں کو بم سے اڑا دیں ہم, یہ جواب دوں گا نا. ابے تو کیا بیوہ عورتوں کو کہاں ٹھکانہ دیں ہم, یہ جواب دوں گا نا. دیکھو 4 شادیاں بھی آ گئیں اور الحاد پہ رد بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی چیز ہر جگہ سے لے آتے ہیں. اب یہاں میں تو کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں, ایک پیچھے ایک سینٹینس ہے اس کے ملا کے یہ تو بنے گا, ورنہ تو اس یہ تو کہتے ہیں نتیجے کے طور پہ, یعنی جس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ بھئی یہ اس کا مطلب پھر یہ سب بیکار ہے, ان کو شور کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے, الا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ نہیں کہہ رہا قرآن الا ينظرون, آ کا مطلب کیا, لا ينظرون نظر سے نکلا ہے, یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف, کیف خلقت کیسا عجیب بنایا ہے ہم نے اس کو. یہ خود خدا کے وجود کی ایک دلیل ہے. تو قرآن نے بیچ میں فا کا لفظ داخل کر دیا, افلا تو کیا, اس کا مطلب پیچھے ایک جملہ موجود ہے, لیکن قرآن اس کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اتنا واضح ہے کہ اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب, کیا تم خدا کے وجود کا انکار کرتے ہو تو کیا دیکھتے نہیں اونٹ کو کیسے بنایا گیا ہے؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یار اس اونٹ کو دیکھ کے بھی تم کہتے ہو خدا نہیں ہے, یہ آٹومیٹیکلی ریگستان میں ایسی چیز وجود میں آ گئی. ایک ایک چیز اس کی ریگستان کے حساب سے ڈیزائن کی گئی ہے, ایک ایک چیز. صحرائی جانور ہے, گردن لمبی, کیونکہ ریگستان میں گھاس پھوس. ابھی ہم تھر گئے نا, اتنے لمبے لمبے اونٹ وہ اوپر سے کھا رہے ہیں نا, بڑے آرام سے اوپر سے جھانک رہے ہیں محلے پڑوس میں جا کے. ہم نے کہا یار وہ ظاہر ہے صحراؤں میں نہیں اتنی گھاس پھوس لگی ہوتی, اونٹ کو اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, اتنی لمبی گردن, اتنی لمبی گردن, وہ جناب اوپر سے کھا رہا ہے. اور پھر دیکھو جب دنیا بنی ہے نا, خوب سمجھ لیں, دنیا جب بنی ہے تو کنوینس کے یہ طریقے ایجاد نہیں ہوئے تھے, اور اللہ نے انسانوں کو زمین پہ پھیلانا تھا تاکہ پوری زمین کو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم اور حوا سے پوری دنیا کو انسانوں سے بھر دیا ہے. اور انسانوں میں لڑائیاں بہت ہوتی تھیں, قبیلوں کی جنگ, مذہبی جنگ, اس بات کا خطرہ تھا کہ انسانوں کی نسل ہی ختم نہ ہو جائے. تو اللہ میاں نے شروع سے انسان کو بقا رکھنے کے لیے
ٹریولنگ کا آسان طریقے اللہ نے پیدا کیے تاکہ یہ ایک ہی جگہ رہیں گے نا تو کلچر بھی سیم ہوگا. بعض ظالم لوگ حاوی آ جائیں گے, وہ اتنا ظلم, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, ایسا ایسا ظلم ہوتا تھا, اس ظلم سے ہم جب جاتے ہیں نا گلگت میں اور چترال میں, ہم حیران ہوتے ہیں یار کہاں کہاں انسان آ کے صدیوں پہلے آباد ہوئے ہیں. تو عقل یہی کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی حکومت سے, کوئی بادشاہ بڑا ظالم ہوا تو انہوں نے کہا چلو یہاں سے نکلو, پہاڑوں کے بیچ میں رہے تو وہ پورا ملک آباد ہو گیا. اس طرح اب دنیا آباد ہوئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے کہ ہم نے راستوں کو آسان بنایا, یعنی انسان کے باقی رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ دنیا میں ٹریولنگ کرتا, تجارت, پھر پوری دنیا زمین انسانوں کے لیے مسخر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہاں کی چیز وہاں جائے, وہاں کی چیز یہاں ہے. اب دیکھو مکہ مکرمہ جو تھا نا, مکہ مکرمہ, وہاں پانی کی وجہ سے آبادی ہوئی ہے, لیکن مکہ مکرمہ میں اگر شام کی اور دوسرے ملکوں کی تجارت نہ ہوتی صحابہ کرام, تو مکہ تو شاید قحط سے ہلاک ہو جاتا. وہاں پانی نہیں تھا, بہت کم پانی تھا. تو کیا ہے کہ تجارت ہوئی ہے, ریگستان تھے بڑے بڑے. تو یہ تجارت کے لیے تجارت انسان کو, آج دنیا میں تجارت بند ہو جائے تو ہم بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے. زندہ صرف وہی رہے گا جو درخت اگائے اور کھائے اور اپنا کنواں کھود کے پانی پیے اور بکری کا دودھ پیے اور وہیں ذبح کر کے کھا لے, ٹھیک ہے نا, یہی لوگ زندہ رہیں گے, باقی تو زندہ رہ نہیں سکتے. تجارت سے لوگ زندہ ہیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت ہے تو میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کا فائدہ پہنچاتا ہوں, پھر اس کے فائدے میں آپ سے لیتا ہوں. تجارت ٹریولنگ کے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ تو جہاز اب ایجاد ہوئے ہیں, اللہ نے اسی وقت انسان کے لیے اونٹ پیدا کر دیا تھا. اگر یہ کائنات سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہوتا تو اللہ کی قسم اونٹ جیسا جانور پیدا نہ ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا. پہلے تو ساری ٹریولنگ لمبے سفر اونٹوں پہ ہوئے ہیں. اب کوئی بھی جانور اس قابل نہیں ہے کہ اتنی لمبی ٹریولنگ کر کے انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے, وہ عاجز آ جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ درمیان میں صحرا بھی آتے ہیں, بڑے بڑے ریگستان بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند جانوروں کا قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا, جن میں اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا, والخیل والبغال والحمیر, فرمایا خچر پیدا کی اللہ نے, گدھا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور گھوڑے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے, اور اونٹ. ان چار جانوروں کا قرآن خاص طور پہ تذکرہ کرتا ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ آیت اتنی مزہ آتا ہے نا اس کو پڑھنے میں. قرآن خود اللہ اپنی نعمتیں بیان کر کے خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ, کہ تم بڑے بڑے بوجھوں کو ان جانوروں پہ اٹھا کے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو. اگر یہ جانور نہ ہوتے تو شدید ٹینشن اور مشقت اٹھائے بغیر تم یہ کام نہیں کر سکتے. ان ربکم لرؤوف الرحیم, واقعی تمہارا پروردگار بہت رؤوف اور بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں بھی اللہ نے خالق نہیں کہا, رب کہا ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا. اس کو تمہاری ضرورتوں کا علم ہے. اس کا مطلب اللہ کو انسان کے بارے میں پتا تھا کہ بھئی اس کو ٹریولنگ بھی کرنی ہے, کچھ جانور ایسے پیدا کرو جو لوڈ اٹھانے کے کام آئیں, کچھ تیز رفتار دوڑنے کے کام آئیں, کچھ جانور ایسے ہونے چاہیے جو صحراؤں میں کئی کئی مہینے بھوک اور پیاس کے بغیر گزارا کریں. تو ایسے جانور اللہ نے پیدا کر کے کہا کہ ان ربکم, یہ خود سے نہیں ہو رہا, جو تمہارا پروردگار ہے نا پالنے والا, اس میں دو صفات ہیں, وہ رحم بھی کرتا ہے انسانوں پر, اور انسانوں پر رؤوف کا معنی بھی یہی ہے, بہت زیادہ انسانوں پر مہربان ہے وہ. تو کتنی بڑی دلیل تھی, آپ نے اسی دلیل کو کہہ دیا یہ اتفاق سے ہو رہا ہے بھائی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنا بڑا اونٹ بن گیا آٹومیٹیکلی, خود بخود. کوئی جرثومہ ہے جا کے اونٹ کی شکل میں, اتنی لمبی گردن اس کی, او بھائی پوری ایڈجسٹمنٹ ایک ایک چیز کے ریگستان کے حساب سے ڈیزائن ہوئی ہے اس کی. تو اب اس میں کیا ہے؟ لمبی گردن. قرآن کہہ رہا ہے نا اونٹ, اتنی اونچی گردن کہ صحراؤں میں اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں بعض جو سردی گرمی کو برداشت کر لیتے ہیں, اونٹ کی گردن وہاں تک بولو پہنچ جاتی. دوسری بات, صحرا میں پانی نہیں ہوتا, مالک کے بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اونٹ پانی کی خوشبو بہت دور سے سونگھ لیتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے؟ پانی ہے. یار یہ بھی ریگستان کے حساب سے ہے اس کے اندر.
تیسری چیز، پانی جب آپ کو ریگستان میں اگر مل بھی جائے تو پہلے زمانے میں اسٹور کرنے کے طریقے اتنے زیادہ نہیں تھے. اونٹ اتنا پانی پیتا ہے ایک ہی ٹائم پہ کہ وہ نہ صرف ابھی کے لیے اور بعد کے لیے اپنی ٹینکی میں اسٹور بھی کر لیتا ہے. میں نے تو دیکھا ہے اونٹ کو جب آپ ذبح کرتے ہیں نا اندر پورا پانی کا ٹینکر نکلتا ہے اس میں, صحیح ہے نا, فائبر کی ٹینکیاں نہیں ہوتی, اس طرح کی پوری ٹینکی نکلتی ہے پانی کی, وہ اسٹور کر لیتا ہے. چوتھی بات, ریگستانوں میں خوراک نہیں ہوتی, چلو اونچا درخت مل گیا, اونٹ خوراک بھی اسٹور کر لیتا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ کھائے گا کھائے گا کھائے گا کھائے گا, جتنا ضرورت ہے باڈی کو لگائے گا, باقی کیا کرے گا؟ اسٹور کرے گا. پانچویں بات, اونٹ کے پاؤں ریت میں دھستے نہیں ہیں, ایسے پلین پاؤں ہوتے ہیں, ریت میں دھستے نہیں ہیں. چھٹی بات, ریت میں ہوائیں چلتی ہیں, آپ کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. اونٹ ایسا جانور ہے جس کی آنکھوں میں ریت پھنستی نہیں ہے, اس کی آنکھوں میں, آنکھیں ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کی گئی ہیں نا, اس میں ریت نہیں پھنستی. اور پتہ نہیں اونٹ پہ تو پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو یار, انسان کہتا ہے بھائی یہ شہد کی مکھی آٹومیٹیکلی یار خود بن گئی, پوری ملکہ مکھی ہے اس کے اندر, مزدور مکھیاں ہیں, ایک مکھی بن جاتی ہے نا, اتفاق سے بننا تھا اس نے بھائی, ایک مکھی پورا دیمک کا پورا ایک سسٹم ہے. دیمک جو اپنا گھر بناتی ہے نا, اس میں وینٹیلیشن کا پورا پورا انتظام ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنے کا پورا انتظام ہوتا ہے, ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ عقل کھوپڑی ہی استعمال کی جائے گی. تو کھوپڑی کہتی ہے کہ بھائی یہ اس کائنات میں خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ جو بے وقوفانہ سوال کرتے ہیں خدا کو کس نے بنایا, بھائی اگر آپ کہتے ہو نا کہ خدا خود سے نہیں ہے, تو ماننا پڑے گا کائنات خود سے ہے. تو کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, وہ کائنات نہیں آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. خدا کو تھوڑی ہم جانتے ہیں, تو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر ہے, وہ اوپر کی ذات ہے, اس کو تھوڑی ہم جانتے ہیں, پوری حقیقت اس کی نہیں جانتے ہم, بس اس کو اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں ہمیں خود بتایا ہے, اتنا جانتے ہیں ہم اس کو, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. اور اس سے زیادہ ہمیں جاننے پر پابندی بھی ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے, تو اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جتنا بتا دیا اس کی صفات, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے, عزیز ذو انتقام ہے, گناہوں پہ اس کو غصہ آتا ہے, نیکیوں پہ وہ بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ چیزیں ہمارے کام کی تھیں, اللہ نے ہمیں بتا دی, اور اس میں بھی بتا دیا ان چیزوں کی بھی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ محبت کرتا ہے, کیا اس کا بھی کوئی دل ہے جس میں نرمی پیدا ہوتی ہے؟ ہمیں پابندی لگا دی, بھائی اللہ کو مخلوق کی صفات پر قیاس نہ کرو, جتنا بتایا ہے اتنا مانو, اس سے آگے مت جاؤ. اور اس میں یہ سب عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس سے آگے جانا جائز نہیں ہے. تو اسلام کو پہچاننے کے لیے بیس قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بیس کیا ہے؟ بولو, عقل ہے. پھر عقل آگے بتاتی ہے کہ جس خدا نے بنایا ہے وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا, وہ مقصد صرف پیغمبر بتاتے ہیں. تو اگر یہ پیغمبر غلط تھے اور یہ قرآن غلط ہے, تو وہ خدا بتاتا کیوں نہیں ہے, جبکہ اس نے ان کے حق کے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دی ہیں. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا ابھی کیا کیا دلائل ہیں. تو میرے بھائی ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ قرآن سے نبی کو, نبی سے کس کو, قرآن سے. بیس عقل ہے. آپ بیسک ہی چیزوں میں بے عقلی کی باتیں شروع کر دیتے ہو, تو آخر تک آپ کی عقل پھر کام نہیں کرتی. ہاں یہ ضرور ہے کہ عقل کا ایک دائرہ کار ہے, ایک حد تک آپ عقل سے کام لوگے, اس کے بعد دیکھو ایک آدمی کو جانچنے کے لیے کہ سچا ہے یا جھوٹا آپ عقل سے کام لیتے ہو, جب ثابت ہو جاتا ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے, تو پھر اس کی ہر بات پہ آپ اس سے دلیل نہیں مانگتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب سچا ثابت ہو گیا تو یہ ثابت اسی لیے تو کیا ہے کہ اب جو یہ کہے گا ہم اس کو مانیں گے. عدالت میں یہ کہتے ہیں نا ہر چیز سائنس سے ثابت ہوتی ہے, یہ لوگ ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. وسیم کا سبکتگین صحیح ہے, سبکتگین نے چوری کی, عدالت میں آپ سائنس سے ثابت کرو گے یا گواہوں سے؟ دو آدمی جو سچے ہوں ان کا سچا ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان سے اس پر دلیل نہیں مانگی جاتی کہ اس نے چوری کی, ان کی گواہی کا اعتبار کیا جاتا ہے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو بس دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے, تو یہ دلیل, اس دلیل کی بیس پہ قاتل کو قتل کیا جاتا ہے, اس دلیل کی بیس پہ چوروں کو سزا دی جاتی ہے. تو یہ کوئی سائنس تھوڑی ہے.
تو جب پیغمبر کی نبوت ثابت ہو گئی, سچا ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر پیغمبر جو خبر دیتے ہیں اس کے لیے الگ سے آپ کو سائنسدانوں سے مشورہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی, وہ خبر صحیح ہوتی ہے. پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اس کو